یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، تو آنکھیں نیچی پھٹی ہوئی آنکھیں ہوں گی، نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز ہم مجرموں کو اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. The sights will be still. یوم الدین جو ہے نا، یوم الدین وہ ہے بدلے کا دن. ٹھیک ہے، اس میں جو دین ہے نا، وہ دین وہ والا دین نہیں ہے جو اسلام دین ہوتا ہے، وے آف لائف، وہ نہیں ہے. بدلے کا دن، بدلے کے دن یعنی جزا ملے گی اس دن، سزا و جزا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے یا کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، جرنی ٹو دا ریئل لائف. ایکچولی ٹائٹل سیز اے لاٹ. ٹھیک ہے، تو ہم اس سیریز میں 5 چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، سیکوینشلی، جو سیکوینس میں آتی ہیں آخری 2 کے علاوہ. آخری 2 بھی ایک طرح سے سیکوینس میں آ سکتی ہیں بائی دا وے. موت، ڈیتھ، جس کو ہم نے 2 لیکچرز میں کور کر لیا ہے. قبر، جس کو ہم نے 3 لیکچرز میں کور کیا ہے. اور اللہ کی توفیق سے آج سے ہم نا ایک نیکسٹ سٹیج جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ سیشنز اس پہ ہوں گے. اینڈ دیٹ از ایوری is important, is very important, and maybe it seems more important than the previous one. قبر تک بہت امپورٹنٹ تھا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ہم اپنی خیر چاہتے ہیں نا سب لوگ، رائٹ؟ تو خیر یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک تو فائدے کو پہچاننا ضروری ہے اور نقصان کو پہچاننا بھی ضروری ہے. گڑھے کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ آپ گڑھے میں گر نہ جائیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے لائٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، علم کی لائٹ، نور، تاکہ ہم دیکھ سکیں آگے گڑھا ہے یہاں سے کیسے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی توفیق سے اب ہم جو 3rd ہمارا ٹاپک ہے، ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ، حساب کتاب کا دن، ڈے آف ریزریکشن، یوم محشر. محشر کے حشر کہتے ہیں اکٹھا ہونا، حشر اکٹھے ہونے کا دن، یعنی مختلف اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نام دے سکتے ہیں. حساب کتاب کا دن، جزا کا دن، یوم الدین، یوم الدین کا مالک، یعنی مالک تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے اس میں بات کی ہے کہ یوم الدین جو ہے نا، یوم الدین وہ ہے بدلے کا دن. ٹھیک ہے، اس میں جو دین ہے نا، وہ دین وہ والا دین نہیں ہے جو اسلام دین ہوتا ہے، وے آف لائف، وہ نہیں ہے. بدلے کا دن، بدلے کے دن یعنی جزا ملے گی اس دن، سزا و جزا. جزا بدلے کو کہتے ہیں. اس کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہیں، تو بدلے کے دن کا مالک ایسے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آیت ہے پوری ہے، مالک یوم الدین، اور اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ دنیا میں اربوں لوگ روزانہ اسے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن، آج دنیا میں آج کے دن اللہ نے کچھ لوگوں کو ملکیت دی ہوئی ہے نا، ادھر ادھر، کوئی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی جاگیر کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے. تو آج لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ملکیت ہے. حالانکہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر مالک نہیں ہوتا چیزوں کا، وہ تو صرف اس نے چلانا ہوتا ہے ملک کو، تو اپنی چیزوں کا ہی مالک ہوتا ہے. لیکن بہت سارے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مالک بن جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کے. اللہ سب کو ہدایت دیں.
تو آج کے دن یا اس دن سے پہلے پہلے نا اللہ نے امتحان کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے. حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن جو عارضی مالک ہیں اس ٹیسٹ کے لیے یس. لیکن اس دن صرف ایک ہی مالک ہوگا جو حقیقی مالک ہے، جو آج بھی مالک ہی ہے. حقیقی مالک وہی ہے آج بھی، لیکن آج دوسرے مجازی دوسرے باقی مالک بھی ہیں عارضی. لیکن اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا کسی چیز کا، صرف اللہ ہوں گے، جزا کے دن کے مالک ہوں گے. یعنی سبحان اللہ، کسی کی مرضی نہیں چلے گی. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دیٹ ٹوڈے انشاءاللہ. بردرز، ہم نے آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس میں سے سنی ہوں گی پہلے سے. سو ہیئر کمز اے پوائنٹ، ایکچولی ہیئر کمز ویئر شیطان may play with us. Sometimes we see کہ یار یہ اچھا یہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، قیامت کے دن اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، سب قبروں سے اٹھائے، یہ تو میں نے سنا ہوا ہے. It's boring. سبحان اللہ. We have to develop this attitude. ہمیں یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر زبردستی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رائٹ؟ اللہ کا کلام کو ہم نے اتنی امپورٹنس اور اتنی رسپیکٹ دینی ہے کیونکہ اللہ ایبسولوٹ حکمت رکھتے ہیں اور ایبسولوٹ نالج رکھتے ہیں، رائٹ؟ ایبسولوٹ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ 100% مطلق نالج رکھتے ہیں. اور اللہ کا جو کلام ہے یہ بھی ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہوگا. اس کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک حرف، حرکہ، ورڈ، لفظ یعنی اور کلمہ جو الفاظ سے مل کے بنتا ہے وہ پرفیکٹ ہے. اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے ہم اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اللہ کا کلام ہم لوگ دھوکے کی زندگی میں رہ رہے ہیں نا، ہم لوگ بہت ہی دھوکے میں رہتے ہیں. آج کل بڑی وہ سیلیبریٹیز، مطلب دے آر ناٹ ریئل سیلیبریٹیز بٹ دے آر سیلیبریٹیز فار دا ڈیسیپٹیو ورلڈ ایکچولی وچ از ان اٹ سیلف ڈیسیپشن. دو سیلیبریٹیز اگر وہ ہمیں کوئی کچھ لکھ کے دے دیں نا آٹوگراف، او واو سبحان اللہ، یعنی لیٹ سے چلے کسی پازیٹیو بندے کا نام لے لیتے ہیں، رونالڈو، ٹھیک ہے، مطلب ناٹ دیٹ بیڈ نا، ٹھیک ہے، کسی اور کا نہیں میں لے رہا، تو اس کا آپ کے پاس آٹوگراف آ جائے، یو ول کیپ اٹ، یو مائٹ شو اٹ. اور مطلب شو کیا، فرض ہوگا آپ کو فیس بک پہ انسٹا پہ لگانا، فرض ہوگا نا. اللہ اکبر. تو ہم اتنا اچھا فیل کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا فیل کرتے ہیں، یار رونالڈو کا آٹوگراف، چھوڑے عمران خان کا مل جائے آپ کو وہ بھی، کیوں؟ یہ اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے یار. کم آن بردرز، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک. مالک الملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت کا بھی بادشاہ. کنگڈم یعنی بادشاہت جو ہوتی ہے نا اس کا بھی بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ مالک الملک ہے، بادشاہت کا بھی مالک ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سبحان اللہ. کنگ آف دا کنگز، کریٹر آف دس میسو ہیوج enormous gigantic colossal universe، اور پتہ نہیں کیا کیا اور creator of everything. اس ذات کا کلام ہمارے پاس موجود ہے ہمارے موبائلز میں. we should respect it, we should feel so humble, so privileged کہ یار اللہ نے ہمیں ایسی چیز ایسا بنایا ہے کہ ہم اللہ کا کلام ڈائریکٹلی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں شہد کی مکھی ایک اچھا کام کرتی ہے، اس کا ایک بڑا بیوٹیفل پرپز، ویسے تو ہر چیز کا پرپز ہے، ٹھیک ہے، چوہے اور دوسری مکھی کا بھی پرپز ہے، اور وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا بائی دا وے، میں بعد میں کبھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن شہد کی مکھی لیٹ سے شہد کی مکھی وہ اللہ نے تو یہ ہمیں بتایا قرآن میں کہ تمام مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن شہد کی مکھی کم از کم قرآن اس طرح تو نہیں پڑھ سکتی نا جیسے ہم پڑھ سکتے ہیں. دا وے اللہ وانٹیڈ. عربی میں نازل ہوا ہے نا قرآن عربیہ، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. اللہ وانٹیڈ دیٹ اینڈ وی کین سی Allah's words, we can hear them, listen to them, we can recite them, we can say those words, we can say the words which Allah subhanahu wa ta'ala has said. یہ ایک بہت بڑی پریویلیج ہے انسان ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے. کوئی بھی اور جو جاندار ہے نا وہ اس کے پاس یہ پریویلیج نہیں ہے. ہم تو اپنے پاس موبائل میں رکھ سکتے ہیں، اپنی تصویر لے کے رکھ سکتے ہیں، اپنے فیوریٹ پیسج
قرآن کی جو تلاوت ہے اس کی آڈیو ہم رکھ سکتے ہیں، ویڈیو رکھ سکتے ہیں، ہم اس کی اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی جیب میں رکھتے ہیں، جب کبھی دل چاہتا ہے ہم کھول لیتے ہیں. لیکن شہد کی مکھی یا کوئی اور جو ہے باقی جو انفیریئر مخلوقات جو ہیں، ٹھیک ہے، ایز ریلیٹیولی انفیریئر، آئی مین اگر انسان برا بن جائے نا تو اسفل سافلین، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ سب سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے انسان. تو انسان جو ہے نا وہ کوئی ایبسلیوٹلی سپیریئر نہیں ہے. اٹ از آلویز ریلیٹیو، اٹ ڈپینڈس. اگر آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں یو آر سپیریئر، رائٹ، ناٹ دا سپیریسٹ یعنی سپیریئر آف آل، نو، بٹ سپیریئر دین مینی. بٹ اگر یہی انسان برا بن جائے نا تو اسفل سافلین، یہ بدترین سب سے نچلا لیول کی چیز بن جاتا ہے. تو ہمیں یہ پریویلیج حاصل ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. سو وی شوڈ ریئلی give it that respect کہ اگر یہ دوبارہ بھی ہمارے سامنے بات آ جائے کوئی جو ہم نے پہلے سنی ہوئی ہے، we should stay humble, we should absorb it, we should listen to it again. اور یہ ہیوملٹی کی ٹریننگ ہے، ہمبلنس اور ہیوملٹی کی، ٹھیک ہے نا. وہ بندہ ہم ایروگینٹ ہو جاتے ہیں نا اننوئنگلی، ذرا ہمیں کچھ مسائل ہیں، ہمارے بیماریاں ہیں، یہ اس کو دور کرنے کی ٹریننگ ہے. بہت ساری آیات ایسی آئیں گی انشاءاللہ جو ہم نے سنی ہوں گی، بٹ فوکس آن دا ٹاپک اینڈ ٹرائی ٹو absorb it، اور اس میں خود absorb ہو جائیں. بلکہ جس سٹیج کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، ڈے آف ریزریکشن، قیامت کا دن، قبر کے بعد، اس میں absorb ہونے کی کوشش کریں ٹاپک میں. پھر انشاءاللہ آپ کو وہ تسلسل میں چیزیں نظر آئیں گی، اور پھر وہ جو ریپیٹیشن بھی اگر ہو رہی ہے نا تو دیٹ یو ول فیل گڈ. رادر وی ہیو ہرڈ علماء saying these things, the people of knowledge, that جتنی دفعہ بھی ہم قرآن کا ایک پیسج کو پڑھتے ہیں نا، ہر دفعہ we extract something new. یہ قرآن کا معجزہ ہے. You know compression zip کرنے کا پتہ نہیں، اللہ نے اتنا کمپریس کیا ہوا ہے اپنے کلام کو، یعنی کہ اتنا کچھ انزپ کر سکتے ہیں آپ اس میں سے. You keep on unzipping، یعنی اتنا کچھ، اتنے پاورفل ورڈز ہیں یہ. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پوری سیریز ہے اس میں ابھی تک جتنی بھی مین جو کتاب میں نے فالو کی ہے نا وہ اقبال کیلانی صاحب کی ہے، حفظہ اللہ. قیامت کا بیان اس میں یوز کر رہا ہوں میں، اسی میں سے مین ریفرنسز ہیں. مین ریفرنسز تو قرآن اور سنہ کے ہیں، لیکن اس کتاب میں جو آرگنائزیشن ہے اس کی بڑی ہیلپ ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی تھی نا شروع میں خطبہ حاجہ میں، یہ سورۃ القمر کی آیات ہیں، اور یہ پورا پیسج یہ ہے: اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. قیامت قریب آ پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ is saying that. ہم قیامت کا ٹاپک ہے نا آج. اللہ is saying اقتربت الساعة، قریب، اقترب، کیا وہ جو وقت ہے نا ساعہ، قیامت کا وقت، وہ قریب آ چکا ہے. وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور چاند شق ہو گیا، یعنی وہ چاند کے جو ٹکڑے ہو گئے تھے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یعنی کافر یا جو منکر ہیں یا جو نہیں مانتے یا جو اپنا ٹیسٹ پاس نہیں کر رہے، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. یہ اللہ نے یہ بات کی ہے سورۃ القمر میں، ٹھیک ہے نا. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جواب بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان کافروں کو جو کہتے ہیں کہ جی جو اس کا انکار کرتے ہیں یا جو اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور ان کو ایسے حالات یعنی پہلے پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے. حکمۃ بالغۃ فما تغنی النذر، اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. فتول عنہم، تو پھر تم بھی ان کی پرواہ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایڈجیکٹیوز یوز کر رہے ہیں.
جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. تو آنکھیں نیچی پھٹی ہوئی آنکھیں ہوں گی، نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے کہ گویا ایسے نکلیں گے جیسے کوئی بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جراد منتشر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں مثالیں، اور یہ منظر کشی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے ابھی قبر کا ٹاپک مکمل کیا ہے. قبر کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ اٹھنے کی سٹیج ہے. ٹھیک ہے، ریزریکشن. مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر. اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے یہ لوگ، سب لوگ، ہم سب لوگ. اور کافر یا جو لوگ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں وہ کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے. اس دن جو ہے نا ان کو سمجھ آ جائے گی، جس کو پہلے وہ مانتے نہیں تھے، مانتے تھے تو یقین صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے، اگر یقین کرتے بھی تھے تو کوئی اتنی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا اتنا بڑا. ابھی ہم آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے قیامت کی جو کیفیات ہے نا جو قرآن میں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی عام سا غیر معمولی سا دن نہیں ہے، یہ بہت بہت پریشان کن دن ہوگا. ابھی تک ہم نے موت کی پریشانیاں پڑھی تھیں، پھر قبر کی پریشانیاں پڑھی تھیں. لگتا ہے ایسے تھا جیسے یار یہ تو بس ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ کیا پریشانی ہو سکتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. قیامت اور یوم حشر کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوں گی لوگوں کے اپنے اعمال کے مطابق. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جن کو فرشتے اسکورٹ کر رہے ہوں گے، ان کے لیے ان کی اچھی کمپنی ہوگی جیسے قبر میں تھی، اور پھر اس کے بعد اور پریشانی یا خوشی ہوگی. آگے مزید جانے سے پہلے ہم یہ ذرا چیز ڈسکس کر لیں کہ آخرت یا قیامت، آخرت پر ایمان لانا لازم ہے، آپشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، بہت مشہور ہے، ویل نون، مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 ہے یہ، یعنی کہ شروع کی احادیث میں سے ہے ایمان کے بارے میں جو احادیث ہیں، اور بخاری کی حدیث نمبر 50 ہے، یعنی اور وہ اس میں بھی شروع میں ہی ہے، لیکن بخاری کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہیں. حدیث کافی لمبی ہے، میں جو ہمارا موضوع ہے وہاں سے اس کو تقریباً شروع کرتا ہوں. حدیث میں شروع میں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے عبداللہ، ان سے یہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا. اس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے تقریباً جوڑ دیے، ملا دیے، اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک رستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو. 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا اسلام کو، رائٹ. اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، عجیب. اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. پہلے اسلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخری دن یعنی یوم القیامہ پر ایمان رکھو، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ. 6 چیزیں، یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا. پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے.
اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے. اچھا عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جانا؟ از دیٹ اونلی عبادت؟ نو. ہم نے پہلے سیشنز میں ڈسکس کیا تھا عبادہ جو ہے نا، یہ عبد عین با دال، یہ بیسیکلی غلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، ٹھیک ہے، اور عبادہ غلامی ہے. اللہ کی ہم اللہ کے غلام ہیں. وی آر اللہ سرونٹ، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے مالک ہیں. ہمیں ہمارا جو بھی زندگی میں، دنیا میں، روزمرہ میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے نا، وہ کام کرنا عبادت ہے. آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، کسی کو آپ نے مشکل میں دیکھا، آپ نے اس کی مشکل آسان کر دی، عبادت. ایک بندہ کلرک ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیٹس سے اسکول میں کوئی کلرک ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے روز آ کے اور حلال رزق کماتا ہے، وہ عبادت میں ہوتا ہے. اس ٹائم پہ حلال رزق بھی کما رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ عبادت میں. ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، عبادت میں. ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے عام طور پہ، ہم لوگ اردو میں خاص طور پہ ہم عبادت سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کو جو ورشپ جس کو انگلش میں کہنا چاہیے، ورشپ یعنی نماز، روزہ، ذکر بیٹھ کے کرنا، یہ پراپر ورشپ ہے. ورشپ از پارٹ آف عبادہ. بٹ عبادہ جو ہے نا ان جنرل، وہ آپ کی ڈیلی لائف صبح سے لے کے شام تک چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، صاف اپنے کپڑے رکھتے ہیں، عبادہ، ٹھیک ہے. ہر خیر کا کام جس میں اللہ کی رضا ہو وہ عبادہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو ہوتی ہے یعنی عبادت، یعنی جو بھی اللہ نے تعلیم دی ہے، جو بھی اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ڈیلی لائف پہ سچویشن کے مطابق، اس کو کرنا منیملی کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض پورا کر دینا، منیمم جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دینا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے احسان کی. احسان ہوتا ہے احسن طریقے سے ایک چیز کو کرنا، ایک ہوتا ہے منیمل فرض ادا کرنا. لیکن اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں وہ ہوتا ہے احسان. اور اس کی بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ایسے اللہ کی بات کو مانو، یعنی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کین یو امیجن؟ لیٹ الون اللہ، لیٹس تھنک اباؤٹ آور فادر، ہمارے والد صاحب. ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور والد صاحب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں مجھے، ہمیں، تو ہم تھوڑا بہتر کرتے ہیں وہ کام. ٹائم ضائع تو نہیں کرتے وہاں، موبائل پکڑ کے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو تو نہیں لے کے کھول لیتے اور والد صاحب دیکھ رہے ہیں یوں کر کے، ٹھیک ہے، نہیں کرتے نا. ہم کام پہ دھیان دے رہے ہوتے ہیں، والد صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ پہلی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے، جیسے ہم دیکھ رہے ہوں اللہ کو، جیسے غلام مالک کو دیکھ رہا ہو اس طرح وہ کام کر رہا ہو، تو وہ بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. لیکن اگر ہم وہ نہیں امیجن کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسری بات ہے وہ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارا مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. جیسے والد صاحب کے دیکھنے کی بات کی، والد صاحب کے دیکھنے سے ہم اتنے سیدھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے کریٹر ہیں، پوری دنیا کے مالک ہیں، پوری کائنات کے مالک اور خالق ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا عام طور پہ. اگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا نا، دیر از دا پرابلم. اور اس پرابلم کو ہم نے فکس کرنا ہے اس سے پہلے کہ ٹیسٹ ختم ہو جائے ہماری دنیا کا. اگر ہم نے اس پرابلم کو ختم کر لیا تو معاملہ ہمارا آسان ہو جائے گا. یہ جو احسان کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ منیمل فریضہ ادا کرنے سے اوپر کی بات ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ذہن میں جب آ جاتا ہے ہمارے، یہ تصور اگر ہم کر لیں تو ہم جس طریقے سے اس وقت نماز پڑھتے ہیں یا کوئی کام اچھا کرتے ہیں نا، اس طرح انسان عام طور پہ اگر یہ نہ اللہ کا تصور ذہن میں لے کے آئے تو نہیں کر پاتا، بھول جاتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اصل میں وہ قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یعنی یہ سوال کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اس نے کہا کہ تو مجھے اس کی علامات بتا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی یعنی فیمیل سلیو، اس کو کہتے ہیں لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں
ننگے بدن محتاج بکریاں چلانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ؟ اللہ اکبر. گلف میں تو یہ بڑا، پچھلے اگر آپ 50 سال سے لے کے ابھی تک دیکھیں نا گلف کی سٹیٹس، 50-60 سال آپ دیکھیں وہاں بیرن لینڈز تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ لٹرلی they were shepherds, وہ چرواہے تھے اور ننگے پاؤں بدو. الحمدللہ یہ کوئی انفیریورٹی نہیں ہے ایسا ہونا، بٹ وی آر جسٹ سیئنگ کہ وہ اس طرح تھے پہلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اور کہاں پہنچ گئی یہ بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ سائل چلا گیا اور میں کچھ دیر اسی عالم میں بیٹھا رہا کہ کیا بات ہوتی رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے اس کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہارا دین سکھا رہے تھے. تمہارے سے مراد صرف عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے، سب لوگ جو ہیں مسلمان. تقریباً اسی طرح کی حدیث جو ہے نا وہ صحیح بخاری میں نمبر 50. قیامت جو ہے نا برادرز ہمیں قرآن و سنت سے یہ پتہ بتا دیا، وہ بھی ہمیں اس لیے نہیں کہ تم ابھی یعنی کہ ویسے ہی تمہیں پتہ چلتا جائے کہ جی اب کہاں پہنچ گئے ہم، اس لیے نہیں، ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں متنبع کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا. جب بندہ قیامت کی کوئی نشانی سنتا ہے نا تو تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے. قیامت جو ہے نا وہ اچانک آئے گی. اس کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن و سنت میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 سے 50 ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اور وہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی. یہ لوگ جس چیز کے انتظار میں ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو انہیں اس حال میں آئے گا کہ یہ لوگ آپ اس دنیا کے باہمی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. اس وقت نہ تو یہ کچھ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ڈائریکٹ بتایا ہے کہ انسان جیسے آج کل بزی ہے نا پراپرٹی بنانے میں، بزنس ڈیلنگز، یہ میں کل یہ کروں گا، میں نے وہ پلاٹ لینا ہے، میں نے یہ گاڑی لینی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، which is not حرام، which is not bad. بٹ اگر آپ اللہ کو بھولے ہوئے اور صحیح کام اپنے ریئل لائف کے ٹیسٹ کو بھولے ہوئے اور پھر یہ کام کر رہے ہیں نا then it is really bad. اللہ کے بندے بن کے رہ رہے ہیں، اللہ کے غلام بن کے رہ رہے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں، پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آٹومیٹکلی آپ اصل چیز پہ فوکس رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، قیامت آ جائے گی اچانک. یعنی اتنا ہم ڈیلے کر دیں گے، لوگ اتنا ڈیلے کر دیں گے، لوگوں کو یہ لگتا رہے گا وہ کبھی بعد میں آئے گی قیامت. پھر ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی 2431 صحیح حدیث. ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سے لگائے ہوئے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، اپنے کان لگائے ہوئے انتظار میں ہے. آپ نے سنا ہے کیا بات ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں. لیکن ہمیں چین آیا ہوا ہے انسانوں کو، باقی تمام فالوورز کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ نے شہادت دے دی ان کے بارے میں. یعنی مقام محمود عطا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حوض کوثر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از ورڈ بٹ وی آر ناٹ. اللہ اکبر. ہی از سیئنگ میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور اپنے کان لگائے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے، وہ فوراً سور پھونک دے. اللہ اکبر. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہنے لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اٹس لانگ لائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا یا ربنا. ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی
زبردست کارساز ہے وہ وکیل، اور ہم نے اپنے رب پر توکل کر رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سفیان نے توکلنا علی اللہ ربنا بھی کہا ہے۔ اچھا، اس میں نے توکلنا علی اللہ ربنا ہی پڑھا ہے۔ اچھا، جیسے ہم نے قرآن کی آیت سنی نا کہ لوگ اپنے باہمی، یہ جو لوگ اپنے باہمی جھگڑوں معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے نا، یہ قرآن کی آیت میں یہ ورڈز نہیں ہیں، صرف یہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، یہ ورڈ ہے۔ یہ مترجمین اور مفسرین نے یعنی ایکسپلین کیا کہ یعنی دنیاوی معاملات میں بزی ہوں گے، مشغول ہوں گے۔ اس کے حوالے سے ذرا ہم اور دیکھتے ہیں آگے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، یعنی اونٹتے ہیں اس کو دودھ نکالنے کے، یہ نہ سمجھے کوئی کہ دودھ کو دھو رہا ہوگا، دھونا یعنی ہی از ناٹ واشنگ دا ملک بٹ ہی از ایکسٹریکٹنگ دا ملک۔ اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اور مطلب پینے کے لیے ابھی برتن اوپر اٹھائے گا ہی، برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی he will be so busy in normal life, he will be consumed by the normal deceptive life۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا وہ کر رہا ہوگا اور دودھ کا پیالہ لے کے اپنے منہ کے قریب، منہ تک پہنچے گا نہیں کہ قیامت سٹارٹ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے تک کی خرید و فروخت کی بات کر دی ہے۔ کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی وہ واپس نہیں پلٹے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں، کہ وہ قیامت کے بارے میں کوئی اتنا سیریس نہیں، سیریس تو دور کی بات، ایسی بات بلکہ ایسے شاید عقائد رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی آخرت، کوئی قیامت، یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ایسی چیز۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 102 سے 104، اللہ سبحانہ وتعالیٰ says یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا تخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ جس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز ہم مجرموں کو اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، the sights will be still، اور آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں تو لوگوں نے 10 دن ہی گزارے ہوں گے شاید۔ اللہ is saying that۔ اس وقت جو باتیں وہ کریں گے ہمیں خوب معلوم ہے، ان میں سے جو سب سے زیادہ بہتر رائے رکھنے والا ہوگا وہ کہے گا تم تو بس ایک ہی دن دنیا میں رہے ہو۔ اللہ is saying that۔ یہ قیامت کا کہ ہم حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، سور پھونکا جائے گا جس دن۔ پھر سورۃ الروم میں آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ جس روز قیامت آئے گی تو مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ وہ دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ is saying that۔ اللہ اکبر، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ وہ دنیا میں بھی ایسے ہی دھوکے کھاتے تھے، دنیا کی زندگی سے بھی ایسے ہی دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں دھوکہ جو ہے نا وہ آخرت کے بارے میں، یہ کہ آخرت کچھ نہیں ہے، اور آخرت کے بارے میں خیال نہیں کرتے تھے، آخرت کو بھولے رہتے تھے، اور جو دل میں آتا تھا، جو غلط طریقہ کار، اللہ کی نافرمانی، بزنس ڈیلنگز میں دھوکہ، بےایمانی، چوری، سب کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس طرح پیغام دیا ہے کہ لوگ جو ہے نا کہیں گے کہ ہم شاید دنیا میں رہے ہی نہیں، ہم تو بہت تھوڑے دن دنیا میں رہے ہیں۔ اور یہ یعنی یہ ان کی لوگوں کی غلط فہمیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس طرح سے خیال کریں گے اس ٹائم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، والی آیت ہے، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کی، یعنی ہمارے باپ کو، آدم علیہ السلام کو، پھر
نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت واضح کر دیں۔ پھر ہم جس کو چاہتے ہیں خاص وقت تک، یعنی جس نطفے کو جس سے ہم سب کی پیدائش ہوئی ہے، چاہتے ہیں خاص وقت تک، جو کہ عام طور پہ 9 مہینے ہوتا ہے، رحموں میں ٹھہراتے ہیں، ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے سے پہلے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپا، ایکسٹریم بڑھاپا از ناٹ اے گڈ ٹائم آف لائف۔ عام طور پہ لوگ لمبی عمر کی دعا دیتے ہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہیں، جو بہتر علم و دانائی رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف لمبی عمر کی دعا نہ دیا یا لیا کریں، خیر کے ساتھ لمبی عمر کی دعا، خیر کے ساتھ، جتنی عمر خیر کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عمر دیں۔ لمبی عمر کی بھی دعائیں موجود ہیں، سنت میں بھی سے بھی پتہ چلتی ہیں، لیکن خیر کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف لمبی عمر عذاب بھی بن سکتی ہے۔ اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، جیسے ہی ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہ حرکت میں آتی ہے، پھول جاتی ہے، اور ہر طرح کی رونق نباتات اگانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو لوگ تعجب کرتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے تھے کہ جی کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اٹس انبلیویبل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ایک سٹیج بتائی ہے اللہ نے پیدا کرنے کی، کہ اللہ نے جس طرح سے اللہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ، ایک ایک سٹیج سے گزارنے پہ۔ اسی طرح جیسے زمین کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، بارش آتی ہے، اس پہ پودے اگتے ہیں، آہستہ آہستہ موسم ختم ہوتا ہے، وہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے، اٹ ڈائز ڈاؤن، زمین دوبارہ بیرن ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سے بارش ہوتی ہے، اس کو بویا جاتا ہے، دوبارہ اگنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ پیدا کیا ہے، جیسے زمین بار بار ریفریش ہو جاتی ہے، نئی ثمر اگاتی ہے، اس طریقے سے ہم آپ دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے، پیدا کریں گے، اور مردوں کو زندہ کریں گے جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، والی آیت میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یعنی مرنے کے بعد لوگ اس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جس طرح ایک شخص کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، اور اس شخص نے کہا کہ اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس شخص کی روح قبض کر لی، وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ اس شخص نے عرض کیا بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 برس تک پڑے رہے ہو۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو بالکل باسی نہیں ہوئیں، اور پھر ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو جس کا گوشت، پوست اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی ایک نشانی تمہیں بنا دیں۔ اور ہاں اب ذرا دیکھو اپنے گدھے کی طرف، دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کی طرف کہ ہم اسے کیسے اٹھاتے ہیں، پھر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر اس شخص پر یہ ساری باتیں کھل گئیں، تو وہ کہنے لگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مختلف ایسے واقعات مختلف لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، قرآن میں اس کو مینشن کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کیسے لوگ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی بالکل یقین ہے، لیکن صرف دل کی تسلی کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے پرندے کے 4 ٹکڑے کیے، اور ان کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو 4 پہاڑیوں کے کنارے پہ رکھیں، اور اس کے بعد اللہ بلائے تو یہ مل جائیں گے اور پرندہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اپنے بندوں کو اور ہمارے لیے یہ مثالیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی اس چیز میں مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کیسے ہم ختم ہو جائیں گے، ہم جب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کون زندہ ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ ریئلی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس طرح کی مثالیں ہمیں بتائی ہیں، اور ہم مختلف لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے معاملہ۔ پڑھ رہے ہیں
قیامت کے بارے میں دلائل، کچھ لوگ جو ہے نا وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی مثال دی، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم نے پڑھی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام شکوک کا شکار نہیں تھے، وہ تو جسٹ ایک اعلیٰ لیول جو ہے نا درجہ اس کا ایمان حاصل کرنا چاہتے تھے. سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 سے 20 تک، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. کیا جب ہم لوگ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی کہتے ہیں، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ has recorded their such taunts or questions or confusions. ٹھیک ہے نا؟ and then Allah is answering them as well. کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو اتنا پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا مٹی ہڈیاں ہو چکے ہیں وہ؟ آپ کہیں ہاں، قل نعم وانتم داخرون، تم بھی اٹھائے جاؤ گے، اس روز رسوا بھی ہوگے تم، کیونکہ تم یہ باتیں مانتے نہیں ہو. حالانکہ اللہ نے ایسی اتنے دلائل دے دیے ہیں، تمہارا دل تمہیں یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ مالک ہے، لیکن تم اپنے تکبر اور اپنی دوسری پرابلمز کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس ایک ڈانٹ ہوگی کہ اچانک سب کے سب اٹھ کر اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور کہیں گے اس وقت، یہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہماری کمبختی، ہائے شامت، یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ تو وہی بدلے کا دن معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم مذاق کیا کرتے تھے، نان سیریس رہتے تھے اور ہم جھٹلا دیتے تھے. سورۃ النازعات آیت نمبر 10 سے 14، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم واقعی پہلی حالت یعنی پہلی زندگی میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، کہتے ہیں کہ یہ واپسی تو بڑی گھاٹے کی بات ہوگی، حالانکہ بس ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ڈانٹ پڑے گی. اللہ اکبر. اللہ از سیئنگ زجرۃ واحدہ، ہمارے دل ڈر جانے چاہیے. اللہ از سیئنگ کہ ایک ڈانٹ پڑے گی، اللہ کی ڈانٹ. کین یو امیجن؟ یعنی دیز ورڈز نا، دیز ورڈ شوڈ شیک اس. ہمیں ٹھہر جانا چاہیے یہ ورڈ سیکھ لیں بردرز. آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کو سورۃ النازعات آتی ہوگی یا سورۃ النازعات پڑھتے ہوں گے آپ، لیکن ممکن ہے کہ الفاظ کے چند امپورٹنٹ الفاظ جو ہے نا ان کے مطلب نہیں پتہ ہوں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجرۃ واحدہ، ایک اللہ ایک ڈانٹ ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ کی خود نہیں ہے، نہ بھی ہوگی، کسی فرشتے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے بھی ہوگی، جو بھی ہوگی اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک ڈانٹ ہوگی. ڈانٹ پڑے گی اور سب کے سب کھلے میدان میں موجود ہوں گے. اب ہم تھوڑا سا انشاءاللہ اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں نا، یعنی جو منظر ہے نا قیامت کا کیسا ہوگا، اللہ نے کیا ایکسپلین کیا. قرآن میں ڈیٹیلز آئی ہیں، کئی ڈیٹیلز، اور کافی جگہوں پہ آئی ہیں یہ ڈیٹیلز. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ بتایا. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ بتا رہے ہوں، اللہ کا ایک دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم نے ابھی شروع میں بات کی، ہو از اللہ، کنگ آف دا کنگز، کریٹر آف ایوری تھنگ. وہ ذات ایک دفعہ ایک بات کہے تو اٹ شوڈ بی انف، لیکن اگر وہ ذات بار بار ایک بات کہے تو، اگر ہمارے والد صاحب ہمیں بار بار ایک بات سیریس انداز میں کہیں تو ہم ذرا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لیتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. سبحان اللہ. سورۃ المزمل آیت نمبر 17-18، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اللہ اکبر.
اگر تم نے رسول کا انکار کیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو برا کر دے گا، بچوں کو برا کر دے گا. یعنی وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ برا ہو جائے؟ اس کا ایک مطلب تو یہی لیا گیا ہے، مفسرین نے جو لیا ہے کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا، اتنی پریشانی ہوگی، پریشانی کا عالم اتنا زیادہ ہوگا کہ بچے تک بوڑھے ہو جائیں گے. They will not be able to think like children. They will be worried. Children are not worried normally. They are carefree. لیکن وہ اتنے worried ہوں گے. ایک مطلب یہ بھی لیا ہے کہ وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچوں سے وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، لیکن اس دن قیامت کے دن کوئی بچہ نہیں ہوگا. مطلب یہی ہے اس میں کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ بچہ جو ہے نا وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا اس دن، اتنا ورڈ ہوگا، ایسا دن ہوگا. لوگوں کے جو دل ہے نا وہ پلٹ جائیں گے. سورۃ النور آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تقلب فیہ القلوب والابصار. ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جنہیں تجارت یعنی بزنس، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے. سبحان اللہ. اور آنکھیں، نظر، بصارت پتھرا جائے گی. یعنی پتھرانا اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جب اتنی وریڈ سچویشن ہو، اتنی ورینگ سچویشن ہو کہ آپ سٹل ہو گئے ایک چیز کو دیکھتے ہوئے، پتھرا گئی ہیں آپ کی آنکھیں. یو کی ناٹ موو یور سائٹ اراؤنڈ ایزیلی. جدھر بھی آپ دیکھتے ہیں پتھرا جاتی ہیں آنکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از دس. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھیں پھٹ جائیں گی، یا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. میں عربی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، میرے سامنے سورت کا اس وقت ریفرنس نہیں ہے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، اور کہنے لگیں گے یا ویلنا، ہائے شامت، وہی والا ورڈ یوز ہوا ہے، ہائے شامت، ہائے کمبختی، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی اپنے حق میں ظالم تھے، بلکہ اپنے حق میں ہم ظالم تھے. یعنی وہ لوگ خود اس دن مان جائیں گے یہ چیز، اور اپنی شامت، اپنی کمبختی کو کا اعتراف کر رہے ہوں گے. We don't want to be like those brothers. ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں آج، تاکہ ہم ریمائنڈر لیں، تاکہ ہم وہ جو نقصان دہ راستے میں چیزیں ہیں، گڑے ہیں، ان کو پہچان لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. کلیجے منہ کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات بھی کی ہے قرآن میں. سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر، میں اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں وقت بچانے کے لیے. اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے. یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب کلیجے جو ہے نا وہ منہ تک آ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اور ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میں تو اس کمپنی کے ساتھ رہتا ہوں، میری کمپنی بڑی پاورفل ہے، میں فلاں جو منسٹر ہیں، چودھری صاحب ہیں، ان کے ساتھ میرا تو جی معاملہ ہے. دنیا میں جیسے میری ہر چیز کی، میں ان کی بس بات مانتا رہتا ہوں، دنیا میں میری ہر چیز کی ٹیک کیئر کر لی جاتی ہے. بس قیامت کے دن بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جی، ہم اکٹھے ہی ہوں گے، کچھ نہ کچھ چودھری صاحب کر دیں گے. کوئی سفارشی کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن. ہر بندہ اپنے نفسہ نفسی، اپنے بارے میں فکر مند ہوگا، اور اس کا اکیلا ہوگا اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. ہاں یہ ہوگا کہ جس نے کسی نے ظلم کیا ہوگا کے ساتھ، جو مظلوم ہے وہ ظالم
سے کچھ اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس دن. جس نے کسی کا حق مارا ہوگا وہ جس کا حق مارا گیا اس کو کچھ دے رہا ہوگا اس دن. اس طرح کا بس معاملہ ہوگا. اور وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہماری آنکھوں کی خیانت جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ از مینشننگ دیٹ. اور جو سینوں میں ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. دل کانپ رہے ہوں گے. سورۃ النازعات آیت نمبر 6 اور 9. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. آنکھیں ڈری ہوئی ہوں گی, دل کانپ رہے ہوں گے. جس روز کانپنے والی یعنی زمین کانپنے لگے گی. اللہ اکبر. Imagine this, brothers, listen to this. Listen to this again. یوم ترجف الراجفہ, اللہ تعالیٰ کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں. جس دن کانپنے والی کانپنے لگے گی. کیا کانپنے والی کانپنے لگے گی؟ زمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. Look at the wordings. اور اس کے بعد ایک زبردست جھٹکا پڑے گا. اللہ is saying that تتبعها الرادفہ, ایک زبردست جھٹکا لگے گا اس کے بعد. اور اس روز دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں خاشعہ سہمی ہوئی ہوں گی. برادرز ذرا امیجن کریں, زلزلہ محسوس کیا آپ نے؟ ابھی چونکہ ہم نے ریسنٹلی ترکی کا بہت بڑا زلزلہ دیکھا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی کیسے حالات تھے, کیسے چیخ و پکار, کیسے بڑے بڑے بزنس مین, بزنسز, چھوٹے سے لے کے بڑا تک, جوان سے بوڑھا, سب اللہ کی مشیت. کون کہاں پہ پڑا ہوا تھا, دبا ہوا تھا, دنیا سے جا چکا ہوا تھا, all of a sudden in some seconds. تو وہ چونکہ ہم نے زلزلہ دیکھا تھا اس کی کافی خبروں میں بات چیت آتی رہی, ہمارے موبائلز میں آٹومیٹک فیڈ میں آتا رہا. تو اس کے بعد جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا, یاد ہے؟ ٹھیک ہے, تو کیسا دل ڈرا تھا؟ ذرا بتائیں اگر کسی کو کوئی دل ڈر لگا تھا نا. خاص طور پہ جو اونچی بلڈنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پہ زلزلہ ذرا زیادہ شدید محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ترکی کا ریسنٹ زلزلہ دیکھا ہوا تھا ہم نے. تو جب ہلکا سا زلزلہ آیا تو لوگ اٹھ کے بھاگے, یہاں پہ بھی ڈر گئے ایک دم. اتنا سا زلزلہ بندے کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ بندہ سیدھا ہو جاتا ہے فوراً. سبحان اللہ. What Allah is saying here, یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپنے والی کانپے گی. کانپنا زمین کا کانپنے کی بات ہو رہی ہے. تتبعها الرادفہ, اور ایک زبردست جھٹکا پڑے گا. اللہ اکبر. اس دنیا کو اگر ایک جھٹکا لگے, زور کا جھٹکا, یہ دنیا موو کر رہی ہے نا بہت تیز. آپ کو اندازہ ہے کتنے اس پہ موو کر رہی ہے یہ؟ جسٹ دس از اے فیکٹ what I'm going to tell you. 200 seconds, 200 kilometers per second. Do you know kilometer? Do you know 200 kilometer? How do you know? This earth is moving at a speed of 200 kilometers per second. Like this, you are at Behra right now. اتنے تیز موو کر رہی ہے یہ دنیا اس وقت. Yes, I am quoting from the facts, جو statistics ہیں. By the way, میرا خیال ہے یہ کہتے ہیں کہ it's 30 times the speed of bullet actually, maybe something like this. یعنی کہ speed of bullet سے یہ بہت زیادہ ہے. اس سپیڈ سے یہ دنیا اس وقت موو کر رہی ہے. What will happen اگر اس کو ایک دم روک دیا جائے؟ کبھی آپ نے 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گاڑی جاتے ہوئے ایک دم بریک لگی ہے, اس میں بیٹھے ہیں کبھی آپ؟ ایک دم بریک لگے گی تو آپ اڑ کے باہر چلے جائیں گے, کیونکہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوتی پاکستان میں. لٹرلی یو ول بی تھرون آؤٹ. اپنی ونڈ اسکرین توڑیں گے, اگلے کی بھی ونڈ اسکرین توڑ دیں گے, کیونکہ آپ کا وزن اتنا ہے. یس یس, ہم سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے عام طور پہ, وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ, کیونکہ برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا. آپ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ اتنی زور سے بریک لگے تو آپ کا برا حال ہو جاتا ہے, ایک دم بندہ سیدھے سے ہوتا ہے, اوہ یہ کیا ہوا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سارے سہم جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک زور کا جھٹکا پڑے گا. تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ, دل ڈر جائیں گے, دل کانپ اٹھیں گے.
ترجمے میں کانپنا لکھا ہوا ہے جو کہ زیادہ فیلنگ والا ورڈ ہے. اور آنکھیں سہم جائیں گی, ابصارها خاشعہ. So we have to absorb this teaching, these ayat so that we can be serious. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے نارمل لین دین میں اپنے جو کرتوت ہیں ہمارے ان میں بزی ہوں, اینڈ وہ لٹرلی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اینی تھنگ کہ جی ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا, ابھی تو وہ بھی نہیں ہوا, تو ابھی تو قیامت نہیں آ سکتی. نو, ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. اللہ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے, اینڈ وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ سم ٹائمس کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ کر دیں گے کہ اچانک قیامت آ جائے اور ہم اپنے کرتوتوں میں لگے رہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم اگر صحیح کام نہیں کر رہے, ابھی تک ہم نے نماز صحیح قائم نہیں کی, تو ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں اور آ جائے, اور یا ہم کسی اور کام غلط میں لگے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک نہیں کر رہے, اور ایک دم قیامت کا معاملہ, یا ہماری قیامت, بائی دا وے ہماری قیامت تو اسی وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہمیں موت آ جاتی ہے. موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا. موت تو ہم نے بات پہلے کر چکے ہیں, ہمیں اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا. مجھے اپنے اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا, میں بول رہا ہوں, آئی ایم ناٹ اویئر, آئی ڈونٹ نو اگلے سیکنڈ میں اف آئی ایم گون, پرہیپس اللہ نوز بیسٹ. ہم نے دیکھے ہیں ایسے ویڈیو کلپس, اسپیکرز اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں اور دے آر گون. فٹ بال پلیئرز فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ نیچے جھکتا ہے بندہ, کھڑا ہوتا ہے اور سب کے سامنے, اتنے بڑے مجمع کے سامنے, گون. سو ہماری قیامت تو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے ہمیں موت آتی ہے, کیونکہ اٹس ڈن. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل برادرز. آنکھیں خوفزدہ ہوں گی. ہم نے ایک مثال پڑھ لی ہے, سورۃ القمر. سورۃ القمر میں آیت نمبر 6 سے 8, یہ جو میں نے آیت شروع میں پڑھ دی تھی اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. جس روز پکارنے والا ایک غیر متوقع چیز کے لیے پکارے گا, اس روز سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. منکرین قیامت کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے, بڑا مشکل دن ہے. لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 28, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا رزلٹ نامہ اعمال دیکھے. آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. سورۃ المرسلات آیت نمبر 35 سے 37, هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں معذرت کرنے کی اجازت دے گی. اللہ اکبر. Brothers, look at this ayah. Look at this ayah. Let's take a moment for it. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. یہ وہ دن ہوگا جس دن کچھ نہیں بولیں گے, ہم لوگ کچھ نہیں بول سکیں گے. We will not be allowed. We will not be speaking anything. آگے ذرا دیکھیں, اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. ولا يؤذن, اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. لهم فيعتذرون, کہ وہ معذرت کریں. دیکھیں, آپ سے جب کوئی کام غلط ہو جائے یا کسی مجرم سے کوئی کام غلط ہوا ہے اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں, there is no way out. مے بی وہ ہمیشہ کرتا تھا اور پوری بستی پریشان تھی, یہ کون کرتا ہے کام, کبھی پکڑا جائے ذرا, اور ایک دن پولیس نے اس کو پکڑ لیا. وہ سارا غصہ, وہ ساری جو مصیبت ہے, بستی والے بھی کھڑے ہیں, شاید اس کو مارنے ہی لگے ہیں, یا پولیس والے بھی, اس کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے. اس ٹائم پہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے؟ عام طور پہ معاف کر دو بول رہا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ کسی طرح بس مجھے آج معافی مل جائے, معذرتیں کر رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ اس کیس کو چھوڑ دیں, کوئی اور کیس لے آئیں ذہن میں جہاں پہ پکڑا جائے بندہ اور اس کو پھینٹی پڑنے لگی ہے یا اس کا بہت بڑا نقصان ہونے لگا ہے. بندہ a person begs, right? Allah is saying you will not be even allowed to ask, you will not be even allowed to beg, you will not even be allowed to say sorry یا معذرت. یہ کیسا معاملہ ہوگا,
اللہ ہمیں بچائیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن، اس روز قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا بہت سخت دن ہوگا اس کے بارے میں. سورۃ المدثر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی وہ روز بہت ہی مشکل کا دن ہوگا، بہت ہی سخت ہوگا. عسیر کہتے ہیں مشکل، سخت، مشکل. علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، یسیر جو ہے نا اس کا الٹ ہوتا ہے عسیر کا. یسیر کا مطلب ہوتا ہے آسان، آسانی. اللہم یسر لک، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. ٹھیک ہے، کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. کافروں سے یہاں مراد سب وہ لوگ ہیں جو دنیا کا ٹیسٹ فیل کر چکے ہیں، ان کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying that 100% true. اچھا، کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہوگی. جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، کدھر بھاگتا ہے؟ اس کو تنکے کا بھی سہارا مل جائے نا تو وہ کہتا ہے میں یہاں چھپ جاؤں، میں کسی طرح یہاں سے سہارا لے لوں. پولیس سے جب بھاگ رہا ہوتا ہے یا بستی کسی علاقے والوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ. اللہ تعالیٰ سینگ سورۃ الشورى آیت نمبر 47 استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. لوگوں اپنے رب کی بات مان لو اس وقت سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس سے بچنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس روز تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کسی جگہ تم پناہ نہیں لے سکتے. یو کی ناٹ اسکیپ دین، یو کی ناٹ اسکیپ آؤٹ اینی ویئر. اور نہ ہی اس روز تمہارے لیے اپنے کرتوتوں سے انکار کرنا ممکن ہوگا. سبحان اللہ. سورۃ القیامہ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر. اور اس دن انسان کہے گا کہ آج میں کہاں بھاگ کر جاؤں. ہرگز نہیں بھاگ سکے گا، نہ ہی اسے کوئی جائے پناہ ملے گی، کوئی پناہ کی جگہ ملے گی. اور کوئی چلاکی، ہوشیاری، چرب زبانی اس دن، مکر، چلاکیاں جو ہوتی ہیں نا ہماری، ہم اللہ رحم فرمائے پاکستانی بہت تیز ہے، ہمارا دماغ بہت چلتا ہے. وی آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ ایکچولی، بٹ ایٹ دا رانگ سائڈ نارملی. ٹھیک ہے، پیپل ریئلی ڈو ہارڈ ورک ان ڈیسیونگ پیپل. بےمانی کرنے میں اتنے محنت کرتے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہوں گے، ہر چیز بہترین چیک کر کے رکھیں گے میں نے کیسے ہوشیاری کرنی ہے، غلط ہوشیاری، اور دھوکہ دے کے یہ کام اس طرح کرنا ہے. پراپرٹی ڈیلرز کو دیکھیں آپ، اور بزنس مین جتنے بھی شعبے ہیں آپ دیکھیں، سرکاری اداروں میں دیکھیں آپ. اللہ رحم فرمائے. وی آر انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ but at the wrong side. We just have to shift it to the right side. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ says کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، محنت کی ہے، تو محنت صحیح جگہ پہ کر لے. اللہ says سورۃ الحاقہ، سورۃ الحاقہ جو ہے نا یہ بہت سخت صورت ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں. سورۃ الحاقہ، اس میں نا اللہ نے بڑی جو سزائیں ہیں نا اور جو پکڑ ہے اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی ہیں. Allah says وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابِيَهْ. جس دن اس کا رزلٹ کارڈ نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا ہائے یا لیتنی، ہائے شامت، ہائے شامت، ہائے میری موت، کاش میں لم اوتیہ کتابیہ، میں کتاب ہی نہ دیا جاتا، مجھے یہ رزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا رزلٹ کیا ہے، کاش میں جانتا ہی نہ. کاش میری دنیا کی موت ہی بس فیصلہ کن ہوتی، بس وہی میرا اینڈ ہوتا، کاش دنیا کی موت. جبکہ ایسا نہیں ہوگا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اللہ اکبر. آج میرا مال میرے کسی کام نہیں آ رہا اور میری سلطنت بھی مجھ سے چھن گئی ہے. یعنی کہ میں دنیا میں کوئی بندہ بادشاہ بھی ہو نا، کوئی جاگیردار ہی ہو، کوئی بہت بڑا 30 مار خان ہو، پتہ نہیں کیسی ویلتھ ہو اس کے پاس، ایلون مسک جیسی جس پہ سارے رشک کرتے ہیں آج کل، سبحان اللہ. جبکہ اٹس ناٹ ریئلی a wealth that can bring you happiness, real happiness. No, it can bring you more worries actually, کیونکہ you have to compete and compete and compete. رات کو نیند بھی نہیں آئے گی آپ کو جب اتنی ویلتھ اور اتنے کام آپ کھول لیں گے.
تو بندہ اس دن کہہ رہا ہوگا کہ میرا آج نہ میرا مال میرے کسی کام آ رہا ہے، نہ میری پاور جو میرے پاس دنیا میں بڑی ہوتی تھی، میں اپنے سارے کام کرا لیا کرتا تھا، بڑے ایسے عہدے پہ تھا، کسی ایسی پاورفل ادارے کی کسی ایسے عہدے پہ ہوا کرتا تھا میں کہ ہر کام بس کرا لیا کرتا تھا میں، ہر کام. بہت ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ از گیونگ سچ ایگزامپلس. بیوی، بچے، جگری دوست، مال دولت کی تو ہم نے بات کر لی نا، اس میں وہ بھی خیر آئے گی بعد میں بھی، لیکن ہمیں ہوتا ہے نا دوست، فیملی ممبرز یا رشتہ دار، کوئی مسئلہ ہو جائے ہمیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو ہی جاتا ہے، کوئی ساتھ آ جاتا ہے. ہمارے ماں باپ، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کے لیے اولاد. اللہ اکبر. اللہ سیز ایٹ ملٹیپل پلیسز، سورۃ البقرہ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. جی میں اتنا فدیہ دیتا ہوں، میں اتنا یہ دیتا ہوں بیل. آج کل تو بیل پے کر دیتے ہیں نا لوگ اور چھڑا لیتے ہیں بندے کو، اس دن نہیں قبول کیا جائے گا. اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. سورۃ العبس بہت کلیئر آیات ہیں. And when you recite these ayat, you should at least know what is being said in this. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، یعنی سور پھونکا جائے گا، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، تو اس روز آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی فکر اتنی کر رہا ہوگا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اللہ اکبر، یا اللہ، اور اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا. آج آپ کو کوئی مصیبت آئے آج، تو عام طور پہ کس طرف آپ بھاگتے ہیں؟ بھاگنے سے مراد ہے فون کرنا، کوئی پریشانی کس طرف؟ بے شک وہ نہ بھی کچھ کر سکتے ہوں آپ کے لیے، نہ بھی کچھ کر سکتی ہوں. کس کو عام طور پہ بتاتے ہیں؟ ماں باپ. یہ کس طرح کا دن ہوگا جب وہ آواز کانوں کو بہرا کر دینے والی آئے گی؟ اللہ از سیئنگ، بھائی تو چلو بھائی سے دور بھاگے گا، وہ کچھ بندہ سمجھ سکتا ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور باپ سے بھی. Brothers, we have to imagine this. We have to give some time to Quran. We have to give some time to understand this scenario, this situation, the severeness of this situation. ماں باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا. Allah is saying that. It's no interpretation or کسی عالم کی بات یا کوئی بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے، نہیں. Allah is telling that. وہ کیسا دن ہو سکتا ہے؟ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا. آج کل آپ نے ماں باپ کو دیکھا ہے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غلط کام اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، رشوتیں، بےمانیاں، ٹھیک ہے، لوگوں کے حق مار رہے ہوتے ہیں. میرے بیٹے کو یہ مل جائے، میری بیٹی، میرے بچوں کو یہ مل جائے، میرے بچے باہر پڑھ لیں، پتہ نہیں کیا کر لیں. کسی دوسرے کا حق مار کے اپنے بیٹوں کے لیے حق لا رہے ہیں. بہت بڑی ڈسیپشن ہے، بہت بڑی پرابلم ہے. واللہ آپ کسی کا حق مار کے آپ کبھی چین سے نہیں رہ سکتے. آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ شاید ڈسیپشن میں، اس دنیا کے دھوکے میں آپ کو لگے یوں کہ ہاں مجھے مل گیا ہے اور مل گیا ہے، اگلی دفعہ پھر میں ماروں گا حق، پھر ملے گا. جب اتنا جمع ہو جائے گا نا، پھر میں یہ محل بناؤں گا یا میں اپنے بچوں کو باہر بھیج دوں گا پڑھنے کے لیے. واللہ آپ اضطراب میں رہیں گے. آپ کی برکت، لائف میں برکت ہی نہیں ہے. آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، آپ نے کسی بندے کو ناراض کر دیا ہے، اس کے بچے کا پتہ نہیں حق مارا گیا ہے. سبحان اللہ. In this life works when you give. You become happy by giving, by sharing, not by just taking, collecting and keeping it to yourself. No. تو بندہ جو ہے نا، وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
اور اس روز ہر شخص کی ایسی پریشان کن حالت ہوگی کہ اسے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. Brothers, give some time to understand these last few ayat of Surah Al-Abas جو آپ اکثر سنتے ہیں. Why do you see some قراء, some ائمہ, امام کعبہ sometimes, some others, ان کی آواز لڑکھڑا جاتی ہے یہ آیات پڑھتے ہوئے؟ Why? سورۃ الحاقہ پڑھتے ہوئے آواز لڑکھڑا جاتی ہے. اتنے بڑے عمر کے, اتنا ایکسپیرینس ان کا, کیونکہ وہ سمجھ پا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی توفیق سے وہ یہ سمجھ پا رہے ہیں, اس کی کیفیت کو سمجھ پا رہے ہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 88, 89, 88 اور 89, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ اکبر. اللہ has given you here the key. اس روز مال فائدہ دے گا نہ اولاد, سوائے اس کے جو اطاعت گزار دل لے کے آئے گا. اللہ اکبر. بردرز listen to this. بردرز یہ جو آیت ہے نا سورۃ الشعراء کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون, کہ اس روز نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے, جس کی بندہ عام طور پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے نا, حسرت کر رہا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کے آئے گا. قلب سلیم اطاعت گزار دل, جو اللہ کے آگے سبمٹ ہوا ہوا دل ہے, فرما بردار دل, قلب سلیم. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں برادرز. ہمیں جو چیز فائدہ دے گی نا, بلکہ اس دنیا میں بھی, میں کہنے لگا تھا آخرت میں, اس دنیا میں بھی جس کو قلب سلیم مل جاتا ہے نا, وہ اس کی لائف امیزنگ ہو جاتی ہے. جو اللہ کا ایسا بندہ بن جاتا ہے نا کہ اسے قلب سلیم مل چکا ہے. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہم سنتے ہیں نا, کہ یار اللہ نے کیا ٹیسٹ لے لیا ابراہیم علیہ السلام سے. وہ بیٹا جو بڑی دعائیں مانگ مانگ کے بڑھاپے کی ایج میں تقریباً ملا, اللہ از سیئنگ میری راہ میں قربان کر کے دکھا دو. اینڈ ہی بیکیم ریڈی. اور وہ بیٹا بھی کیا زبردست بیٹا تھا, اسماعیل علیہ السلام. یعنی ان کو قلب سلیم حاصل تھا. They did never used to get worried. Because why? Because I am obeying Allah. اللہ ہی نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے, میں اللہ کی بات مان رہا ہوں. ایون یار اپنے بیٹے کی قربانی دینا, آپ لیٹ الون کوئی گاڑی, کوئی اور چیز, کوئی پیسہ چھوڑ دینا, بیٹا یہ وہ کر سکتا ہے جس کو قلب سلیم ہو. اور یہ اس پہ وہ حدیث ہے جو اس سچویشن کو ایکسپلین کرتی ہے. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر, کہ عجیب از دا افیئر آف اے بلیور. عجیب ہے مومن کا معاملہ, عجیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ, آتھینٹک حدیث, کہ ہر معاملہ ہی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اور ایک ترک میں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف مومن کے لیے, یہ بات صرف مومن کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. مسلم اور مومن میں فرق ہوتا ہے. عجیب از دا ایوری تھنگ از خیر فار ہم. جب کوئی اچھی چیز اس کو ملتی ہے, خوشی کی بات, تو وہ خوش ہوتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. خیر, جب اس پہ کوئی کلیمٹی بفال کرتی ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, وہ اس پہ ایزیلی صبر کر پاتا ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے, اللہ کی فرما برداری میں دل. اللہ بھی ہیلپ کرتے ہیں اس کو یہ صبر کرنے میں, سمجھانے میں, تو یہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلیور کا, مومن کا معاملہ جو کہ صرف مومن کے لیے ہے, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ایک ترک میں, یہ عجیب ہے, ہر چیز اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. کین یو امیجن اے لائف جہاں پہ آپ کا ہر معاملہ خیر ہو؟ کین یو امیجن؟ دس از واٹ وی وانٹ, رائٹ؟ انسان عام طور پہ طالب الخیر ہے نا, ہر چیز میں ہم خیر چاہتے ہیں اپنی. ہم چاہتے ہیں ہماری ہر چیز ٹھیک ہو. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے دن کے 3 بجے شدید دھوپ میں ایکسپریس وے پہ, جہاں پہ مٹی مٹی ہوئی ہوئی ہے جگہ. کوئی بھی نہیں چاہتا. یا کوئی نہیں چاہتا کہ جی میرا موبائل گر کے ٹوٹ جائے. نہیں چاہتے نا. گرنے لگے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ واللہ آپ وہ ڈانس چیک کریں کبھی, جب بندے کا موبائل گر رہا ہوتا ہے, وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم, ریموو بائی ویڈیو ایڈیٹنگ, ریموو دا موبائل اوے. اور جو اس وقت وہ بندہ جھٹکے مار رہا ہوتا ہے, کسی طرح پکڑا جائے اینڈ تک. جسٹ
جسٹ ٹو اچیو دیٹ خیر کہ یار میرا موبائل ٹوٹ نہ جائے. لیکن بندہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ یار نقصان نہ ہو, بچ جائے اینڈ تک, رائٹ. سو ہم طالب الخیر ہیں اینڈ تک, ہم ہر چیز میں خیر چاہتے ہیں. تو بردرز امیجن کر سکتے ہیں ایسی کیفیت کہ آپ کو ہر معاملے میں بس خیر فیل ہوتی ہے, کتنی زبردست ہو جائے گی لائف. نہیں, ابھی ہمارا موبائل گرتا ہے جب سڑک پہ سخت زمین پہ ٹا کر کے زور سے, تو وی فیل بیڈ سیڈ. اس کے بعد دیکھتے ہیں موبائل کو, اوہ, اس کے بعد رات اگلے دن 4-5 دن تک دیکھتے رہتے ہیں اس کو, خیالات آتے رہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, ایک موبائل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی اور بڑا نقصان ہو جائے ہم ورڈ رہتے ہیں, رائٹ. لیکن بردرز اگر قلب سلیم مل جائے نا, اور وہ محنت سے مل جاتا ہے, آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا شروع کر دیں, جو کہ اس کے لیے ایک تجویز ہے اللہ ہی نے دی ہے سورۃ الکہف میں, کہ معاملہ آسان ہو جائے گا, آپ اللہ کے بندے بننے لگ جائیں گے. آپ اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کو اپنا بندہ بنا لیں گے خلوص نیت سے اگر آپ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, جب اللہ آپ کو اپنا بندہ بنا لیں گے, آپ کو قلب سلیم حاصل ہو جائے گا. آپ پہ یہ حدیث اپلائی ہونے لگ جائے گی, عجب امر المؤمن, کہ جی مومن کا معاملہ عجیب ہے, ہر معاملے میں خیر, آپ کو ہر معاملے میں ایزی فیل ہوگا. اسی لیے وہ زیابئی کہتے ہیں کہ اصل شغل ہی مولوی لگاتا ہے. کیوں؟ اسے کسی چیز کی زیادہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی. مولوی کو جو صحیح مولوی ہے, مطلب صحیح مولوی, وہ بدنام مولوی ایک کیا ہوا ہے مولوی, سبحان اللہ, کیونکہ اس کو مولوی کو پریشانی نہیں ہوتی جو صحیح والا مولوی ہے. ہم یہ جان کے ذرا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ, یہ سب مولوی کو ہم انہوں نے بہت خراب کیا ہوا ہے لوگوں نے نا اس ٹرم کو, ہم اس کو تھوڑا ذرا کول انداز میں ٹھیک سینس میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. اصل شغل مولوی لگاتا ہے, یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو دل, وہ شغل میں ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے, بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے, ملینز بلینز کا نقصان ہو جائے, واللہ اس کا دل سکون میں رہتا ہے, اس کو خیر ہی نظر آتی ہے اس میں. سو وی وانٹ ٹو اچیو دس سچویشن. اگر ہم ایک موبائل گرنے میں بھی اپنی خیر اینڈ تک حاصل کرنے کے لیے عجیب سا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بچانے کے لیے جھٹکے لگا کے اپنے آپ کو, تو ہم ایسا کیوں نہ اسٹیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ یار ہمارے بلینز کا بھی نقصان ہو جائے نا تو ہمیں کچھ بھی نہ ہو. اور وہ ملتا ہے صرف قلب سلیم حاصل ہونے سے, اللہ کا بندہ بننے سے. ٹھیک ہے برادر, بارک اللہ فیکم.